آپ سچویشن کو ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہوا کہ میں ناکام ہوا. ناکامی کے اندر کہتے ہیں ہر بات کی طے میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اگر آپ مہینہ گزارنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جب چیلنجز اور کرائسس آتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی وے آؤٹ نکالنا ہوتا ہے, کہ نیا راستہ نکالنا ہوتا ہے. آپ کی زندگی میں رول ماڈل ہونے چاہیے جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کا کام پسند ہے, جن کا بات چیت پسند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی انجری. پاکستان نوکری پیشہ لوگوں کا ملک ہے, یا پاکستان میں کاروبار زیادہ فلورش نہیں ہوتے, یا کاروبار کا رجحان نہیں ہے. کاروبار کی طرف لوگ بڑے خوفزدہ ہو کے جاتے ہیں, لاسٹ آپشن کے طور پہ جاتے ہیں, حالانکہ فرسٹ چوائس ہونی چاہیے. جیسے دین ہے نا ہمارا, دین اسلام, اس کے اندر بریلینٹ بچوں کو جانا چاہیے. ان بچوں کو کہ جن میں لیڈرشپ کی کوالٹیز ہوں, جن میں کچھ کرنے کا جنون ہو, بہت ایکسٹرا آرڈنری ہوں, کیونکہ دین ہے, کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سب سے بڑا علم, سب سے بڑا منبع, سب سے بڑی جو فلاح ہے وہ دین اسلام کے اندر ہے. اور دین کا کام کرنے والے لوگ جو اگر ایکٹیو ہوں, فعال ہوں, انسپائر کرنے والے ہوں, ایکسٹرا آرڈنری ہوں, بہت اچھا مطالعہ ہو, عمل بہت اچھا ہو, تو اسے دین بہت اچھا پھیلے گا. اسی طرح کاروبار کے اندر جب دین سے کی سمجھ رکھنے والے لوگ آئیں گے, اللہ رسول کو ماننے والے, پسند کرنے والے, اس ماحول کے لوگ ہوں گے, جو نیکی اور گناہ کو ماننے والے, ٹھیک ہے نا, لوگ ہوں گے, تو وہ زیادہ ایمانداری سے, ذمہ داری سے, سمجھداری سے کاروبار کریں گے اور اس میں وہ ترقی کریں گے. ہمارے جو اسلاف ہیں, صحابہ کی مثالیں ہیں کہ بہت بڑے بڑے ان کے بزنس تھے اور وہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ بھی کیا کرتے. حضرت عثمان غنی اور بے شمار صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے. کاروبار میں جو ناکامی ہے اس کو لے کے لوگ جو ہیں وہ زندگی میں ناکام ہو جاتے ہیں. حالانکہ کاروبار میں کامیابی بھی ہے, ناکامی بھی ہے, اور ناکامی ایک فیز ہے, یعنی کہ ہر وقت کی ناکامی ہے, ایسا نہیں ہے. کچھ فیزز آ جاتے ہیں, جیسے ابھی رجیم چینج کر کے باجوہ گیا تو کاروبار ڈسٹرب ہو گیا, پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا, 100 روپے سے اوپر پیسہ جو ہے ڈی ویلیو ہو گیا, امپورٹ جو ہے بہت مہنگی ہو گئی, ایکسپینسو ہو گئی, لوگوں کے پروفٹس کٹ ہو گئے. تو یہ چیزیں کاروبار میں رہتی ہیں. لیکن اگر ایسی صورتحال آئے تو اس کے اندر اگر لوگ ناکام ہو جائیں کاروبار میں, یا زندگی میں کوئی بھی صورتحال آئے اس میں کاروبار میں ناکام ہو جائیں, تو ناکامی سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کاروبار سے کی ناکامی سے کامیابی کی طرف کیسے بڑھنا ہے, آئیے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. دیکھیے جی, اگر آپ کا کاروبار ناکامی کا شکار ہے تو پھر آپ اس کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے نمبر 1 یہ ہے کہ انالیسز اینڈ ریفلیکشن. یعنی آپ سچویشن کو ریفلیکٹ کریں کہ کیا ہوا کہ میں ناکام ہوا, یا کیا ریزنز ہوئیں ہیں جی. جب آپ انالیسز کریں گے, جب آپ دیکھیں گے کہ کیا وجوہات ہوئی کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں, یا میں کامیابی کی طرف کیوں نہیں گیا, تو ڈیفینیٹ آپ کے سامنے کامیابی کا ایک الگ راستہ یا واضح راستہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. جب ہم اپنی صورتحال کو انالیسز نہیں کرتے, کیونکہ کاروبار کو چلانے والا بندہ جو ہے اس پہ بڑا منحصر ہے کہ کاروبار نفع میں جائے گا یا نقصان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کاروبار چلانے والا ہے اگر وہ اپنے اوپر کام کرے, کتابیں پڑھے, وہ ایکسپرٹس کو سنے, ان سے ڈسکس کرے, مشاورت کرے, اس کے بعد فیصلے کرے, وقت ضائع نہ کرے, اچھے لوگوں کو ٹیم میں اپنی ٹیم میں شامل کرے, برے لوگوں سے قطع تعلق کرے, اچھا انوائرمنٹ کریٹ کرے, اور بہت شمار چیزیں ہیں کاروبار میں کامیابی کے لیے. فیصلہ سازی اس کو آتی ہو, فیصلے کرنے کے لیے پورا انالیسس کرے, پورا پیپر ورک کرے اور تب فیصلہ کرے, یعنی بہت بے شمار چیزیں ہیں. تو اگر وہ انالیسس کرے یا ریفلیکٹ کرے سچویشن کے اوپر, تو وہ ناکامی سے کامیابی کی طرف جا سکتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جی گیننگ کی انسائٹس. ناکامی کے اندر کہتے ہیں ہر بات کی طے میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے. ناکامی کی سچویشن میں صورتحال کے اندر ڈیپ ڈاؤن جانا ہے نا, تو اس سے اصل صورتحال کو نکالنا, یہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہے. آپ ہر روز اپنا معمول بنائیں کہ شام کو آپ اپنا انالیسس کریں کہ کیا اچھا تھا, کیا برا تھا, یا کیا برا ہوا تو اس کی کیا وجہ تھی. تو آپ کو اس کے حل نکلیں گے, آپ کی ہیبٹ بن جائے گی زندگی میں. اگر یہ ہیبٹ بن جائے تو اگلا دن آپ کا بہترین ہو جائے گا. نمبر 3 یہ ہے کہ جی الرٹنس اینڈ ایموشنل لرننگ پروسیس. جب ہم صورتحال میں الرٹ نہ ہوں, اگر آپ کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں
وہ اگر آپ مہینہ گزارنے کے بعد اس کو دیکھیں گے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ ابھی دیکھ لیں گے کہ ابھی 10 days گزرے ہیں, 15 days گزرے ہیں, آدھا مہینہ باقی ہے, تو آپ پروگرس نکال لیں گے سو دیٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کون سے اوور ہیڈس یا کون سے اخراجات جو ہے ہمارے اوپر پائل آن ہو رہے ہیں, یعنی اوپر ہمارے اوپر چڑھ رہے ہیں, اور اسے آؤٹ کم کوئی نہیں ہے. آپ آپریشن روک سکتے ہیں, آپ لوگوں کو چینج کر سکتے ہیں, آپ ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی 15 دن کی پروگرس کیا ہے, ایکسپینڈیچر تو یہ اٹھ گئے ہیں. تو یعنی آپ سچویشن کو بیفور کرائسس کے پکڑیں, یعنی الرٹنیس کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ کا پرابلم نہ ہو. پھر ایموشنل لرننگ پروسیس, بنیادی طور پہ انسان ایموشنس سے مل کے بنا ہوا ہے, سارا کچھ جذبات ہی ہیں. ہم کیسے ایموشنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ اثر ڈالتا ہے ہمارے کام کے اوپر. اگر بددلی سے بے دلی سے کام کر رہے ہیں تو نتائج نہیں آئیں گے. اگر ہم اپنے جو ریزننگ ہے اس کو کلیئر کر لیا ہم نے کہ بھائی اس وجہ سے ہم یہ کام کر رہے ہیں, اس وجہ یہ ہمارا مقصد ہے, تو ایموشنل اگر ہم لرننگ کی طرف چلے جائیں, اپنے ایموشنز کو ہم ایجوکیٹ کر لیں, اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ناکامی سے نکل کے کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. نمبر 4 یہ ہے کہ جی فیسنگ چیلنجنگ اینڈ فائنڈنگ نیو پاتھس. جب چیلنجز اور کرائسس آتا ہے وہاں سے ہمیں کوئی وے آؤٹ نکالنا ہوتا ہے, کہ نیا راستہ نکالنا ہوتا ہے. جیسے ایک راستہ بند ہے, بند گلی میں داخل ہو گئے, تو وہاں سے ہمیں زگ زیگ کر کے دوسری جگہ نکلنا ہوتا ہے. جیسے یہ اینٹ چونٹیاں جو ہوتی ہیں, چونٹیاں, ٹھیک ہے نا, چونٹیوں کو اگر دیکھیں, اگر رکاوٹ آ جائے تو وہ یا تو لیفٹ جائیں گی یا رائٹ جائیں گی یا نیچے سے جائیں گی یا اوپر سے جائیں گی, ایٹ اینی کاسٹ وہ تھرو جائیں گی. کوئی نیا راستہ ڈھونڈیں گی کہ یہاں سے ہم آگے جا سکتے ہیں, وہ آپ ڈھونڈیں, جتنی جلدی ڈھونڈ لیں اتنا فائدہ ہے. نمبر 5 یہ ہے کہ جی بینیفٹس فرام دا رول ماڈلس. آپ کی زندگی میں رول ماڈل ہونے چاہیے جن کو آپ پسند کرتے ہیں, جن کا کام پسند ہے, جن کا بات چیت پسند ہے, جن کی سوچ, فلسفی, گفتگو, چلن, ان کا ایکٹیویٹیز آپ کو پسند ہے. تو یہ اس سے آپ پھر آپ نئی چیزیں لرن کر سکتے ہیں, نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں, اپنے آپ کو درست کر سکتے ہیں. تو رول ماڈل سے بھی لرن کریں. کامیابی ناکامی کے بعد ہی ہے, اور وہی دیر پا کامیابی ہے. اگر آپ کوئی ناکام نہیں ہوا تو وہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. جب بندہ ناکام ہوتا ہے تو اس کو پھر سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا, باقی لوگ تو کامیاب ہیں یا باقی لوگوں کا نظام چل رہا ہے, میں نے کیوں لاس کیا یا میں نے کیوں غلطی کی. تو وہ سیکھ جاتا ہے اور وہ پھر ایکسپیرینس ہو جاتا ہے, پھر وہ لوگ اس کو مینٹور کر لیتے ہیں, یعنی وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو لوگ اسے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ اسی طرح زندگی چلتی ہے. پراپرٹی ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.